کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا جب ایک غیر مسلم سلطنت کے بادشاہ نے اسلام کے ایک خلیفہ کو چیلنج کیا؟ ایسے سوالات جن کے جواب نہ صرف عقل کو حیران کر دیں بلکہ ایمان کو بھی جھنجھوڑ دیں۔ اور پھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، خاموش، پر اعتماد، علم سے لبریز اور دل میں اللہ کا خوف۔ وہ شخص ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور سوال کرنے والا روم کی عظیم سلطنت کا نمائندہ، بازنطینی سلطنت سے آیا ہوا قاصد۔ آج کی یہ داستان صرف سوال و جواب کی نہیں، یہ علم، یقین اور حق کی کہانی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بعض لمحات ایسے ہیں جو محض واقعات نہیں ہوتے بلکہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے ستون بن جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور، وہ سنہری زمانہ جب عدل، علم اور تقوی ایک ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور وہ شخصیت جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وہ شخصیت ہیں جن کے علم، حکمت اور عدل کی شہرت نہ صرف عرب میں بلکہ دور دراز سلطنتوں تک پہنچ چکی تھی، اور انہی شہرتوں کے باعث روم کے بادشاہ روم کی سرزمین سے ایک وفد روانہ ہوتا ہے۔ مقصد اسلام کے خلیفہ کو ایسے سوالات میں الجھانا جن کا جواب دینا آسان نہ ہو۔ یہ واقعہ صرف ایک علمی مقابلہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک خاموش معرکہ تھا۔ مدینہ کی گلیاں سادگی، خاموشی اور روحانیت سے بھری ہوئیں۔ ایک دن شہر میں ایک اجنبی وفد داخل ہوتا ہے۔ لباس مختلف، انداز مختلف، زبان مختلف۔ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وفد روم کی سلطنت کا نمائندہ ہے، اور ان کے ساتھ ہیں کچھ ایسے سوالات جو وہ اسلام کے خلیفہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں جہاں مسلمان جمع ہیں، اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں، ہم دور دراز سے آئے ہیں، ہم علم کی تلاش میں آئے ہیں، اور ہم ایسے سوالات لائے ہیں جن کے جواب صرف ایک سچا خلیفہ ہی دے سکتا ہے۔ مجلس میں خاموشی چھا جاتی ہے، نگاہیں ایک شخصیت کی طرف اٹھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، پرسکون چہرہ، آنکھوں میں یقین اور زبان پر اللہ کا ذکر۔ رومی قاصد ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور پہلا سوال کرتا ہے، ہمیں بتاؤ، اللہ کہاں ہے؟ کیا وہ زمین پر ہے یا آسمانوں میں؟ یہ سوال سادہ نہیں تھا، یہ عقیدے کا سوال تھا۔ مجلس میں خاموشی گہری ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آہستہ سے جواب دیتے ہیں، اللہ نہ زمین میں محدود ہے، نہ آسمان میں محصور، وہ ہر جگہ ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اور وہ عرش پر ہے، اپنی شان کے مطابق۔ یہ جواب قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق تھا اور عقیدہ توحید کی گہرائی کو واضح کرتا تھا۔ رومی قاصد خاموش ہو جاتا ہے، لیکن سوال ختم نہیں ہوتے۔ وہ دوسرا سوال کرتا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال وقت اور ازلیت کا سوال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ سے پہلے بھی اللہ ہی تھا، وہ ازلی ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں اور اس کا کوئی انجام نہیں۔ مجلس میں بیٹھے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب سوالات مزید مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ رومی قاصد کہتا ہے، ہمیں یہ بتاؤ، کیا چیز ایسی ہے جو اللہ نے پیدا کی لیکن اس کا کوئی سایہ نہیں؟ یہ ایک پہیلی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، وہ نور ہے، اللہ نے نور کو پیدا کیا اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ پھر قاصد اگلا سوال کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو چلتی ہے مگر اس کے پاؤں نہیں؟ جواب آتا ہے، وہ وقت ہے۔ ایک اور سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بولتی ہے مگر زبان نہیں رکھتی؟ جواب، وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام جو دلوں سے بات کرتا ہے۔ یہ جوابات صرف ذہانت کا نتیجہ نہیں تھے، یہ قرآن کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھے۔
اب ماحول بدل چکا ہے۔ رومی قاصد کے چہرے پر حیرت ہے اور دل میں سوال، کیا واقعی یہ دین حق ہے؟ وہ آخری سوال کرتا ہے، اگر تم سچے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ، انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مجلس میں خاموشی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز گونجتی ہے، انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ الفاظ دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ رومی وفد ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ ان کے چہروں پر غرور نہیں رہا، بلکہ عاجزی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے۔ رومی قاصد آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے دنیا کے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، ہم نے فلسفیوں سے سوال کیے ہیں، لیکن آج ہم نے وہ علم دیکھا ہے جو دل کو بھی مطمئن کرتا ہے اور عقل کو بھی۔ وہ سر جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مجلس میں تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک علمی بحث کی جیت نہیں تھی، یہ اسلام کے نور کی فتح تھی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، یہ علم، حکمت اور اخلاق کا مکمل نظام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ علم کے بغیر ایمان کمزور ہوتا ہے، حکمت کے بغیر دعوت نامکمل ہوتی ہے، اور اخلاق کے بغیر اثر باقی نہیں رہتا۔ آج جب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سوالات بڑھ رہے ہیں، شکوک بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور اپنے کردار سے اسلام کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا جواب کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حق کو سمجھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔